لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، سراپا معافی ہے، بس تو ہمیں معاف کر دے۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی، ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں۔ سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا۔ اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے، بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کو بھلا دیا گیا۔ اس میں حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے، پورے سال سوتے رہتے، پورے رمضان سوتے رہتے، اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے۔ اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا، سینکڑوں گنا بڑھ جاتا، پھر حجت تمام ہو جاتی، پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے، بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا۔ تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے۔ اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے۔ دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے۔ اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات، یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے۔ اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے، بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے۔ تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو، بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو۔ دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے۔ تو لیلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہے؟ 2 دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے۔ ایک ہدایت، اپنے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی اور بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد، یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ۔ یوں دعا مانگے، اے اللہ عافیت والی زندگی دے، سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے، میرے والدین کو، والدین میں باپ دادا سب آ گئے، نانا نانی سب آ گئے، میرے والدین کو، میرے بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں، ان کی ازواج اور ان کی اولاد کو۔ ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں، تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ۔ تو یہ سب کے لیے دعا کر دی۔ تو چند دعائیں، اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں، عجیب سی طریقے سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں۔ چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے۔ ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت، بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے، میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو
تو کچھ بھی نہیں کرتا, تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں, معافی مانگے, جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں, تو میرے گناہوں کو کیا کر دے, معاف. یہ بار بار مانگے اللہ سے, یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. شیطان ایسے موقع پہ کہے گا ہبے تو کر لے گا, تو کیوں جھوٹے وعدے کر رہا ہے, تو شیطان کو بولیں تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے. پہلے کیا کرنا ہے, گناہوں سے توبہ, اس کے بعد ہدایت کی دعا. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے, سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق, اس میں اپنے لیے, بیوی بچوں کے لیے, اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی ازواج اور اولاد, یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں, ٹھیک ہے نا. پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے. چوتھی دعا عافیت کی, یہ نہ مانگا کرے اللہ مجھے مال و دولت دے دے, اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے. اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں, ہدف کو فوکس کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, معافی چاہتا ہوں, عافیت, عافیت والی زندگی, ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے. عافیت چاہیے مجھے فی الدین والدنیا والآخرہ, دین میں بھی عافیت, میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے, میری دنیا بھی اور آخرت بھی. وفی اہلی و مالی, میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے, بیوی بچے بھی, و مالی اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے. لیلۃ القدر میں, اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں, بدعت ہیں, ان سے اجتناب کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں, زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں, اور تسبیحات ہیں, تلاوت ہے, یہ کام کریں. تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی. تو گناہوں سے معافی میں, گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا, تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا. تو دیر آر 2 types آف خرابیز, خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں, 2. ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ایک اللہ کے بندوں سے. تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے, فرض نماز آپ کے ذمے, روزے آپ قضا کر رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں, اور زکوٰۃ نہیں دیتے, یہ سب کس کے حقوق ہیں, اللہ کے. حج نہیں کیا, فرض ہوا ہوا ہے آپ کے اوپر. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں, ابا کا انتقال ہو گیا, ویسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں. بہن کے حقوق میں آتا ہے نا, وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو بھائی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا, سمجھتے ہو؟ تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہے. پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی, ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کو پورے سال آپ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی, تو قریبی رشتہ داروں کو منا لو, تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لو, سلام دعا کر لو, ان سے کیا جا رہا ہے اس میں. تو یہ موٹے موٹے رشتہ داروں کے حقوق یہ سوچ کے اللہ سے توبہ کر لو اور وہ حقوق ادا کر لو, پھر لیلۃ القدر بنے گی.